جميعا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر اپنا پروگرام جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورودھ۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے جہاد کی، اسلامک جہاد کی، ٹیررزم کی، اسلامک ٹیررزم کی۔ شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب نے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں ٹیررزم کی کوئی گنجائش نہیں، جہاد کی گنجائش ہے، لیکن کن حالات میں، اس پر بھی انہوں نے تبصرے سے روشنی ڈالی اور اس کا ذکر کیا۔ اس وقت پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں شیخ صاحب۔ بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے کچھ اچھے اور نئے برننگ ایشوز کو لے کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں شیخ صاحب کا آپ سے ایک چھوٹا سا تعارف کراتا چلوں۔ شیخ صاحب ڈائریکٹر ہیں، فاؤنڈر ہیں askislampedia.com کے۔ شیخ صاحب حافظ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں۔ شیخ صاحب نے حدیث میں اسپیشلائزیشن کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے، اور فی الوقت سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، اس ایپیسوڈ کا میرا پہلا سوال ہے کہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے مرد اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں، جس کو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے نام پر ایشو بنا رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے کتنی گنجائش ہے یا کتنا مارا جا سکتا ہے اور کن حالات میں مارا جا سکتا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس بارے میں۔ اس آیت کو لے کر دراصل لوگ ایشو بناتے ہیں کہ دیکھو، مرد کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مارنے کی اجازت دی، تو عورت کو پلٹا کر مرد کو مارنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ عورت کو مارنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ کتنا مارنا چاہیے؟ اگر ہم یہ ڈسکس کریں گے پہلے کہ عورت کو اتنا مارا جا سکتا ہے، اتنا نہیں مارا سکتا، تب بھی لوگوں کے ذہن میں سوال رہے گا پھر عورت مرد کو پلٹا کے کیوں نہیں مارے گی؟ سکتی؟ تو ہم پہلے وہ کلیئر کریں گے، تو اس کے بعد ہم دوسرے چیزیں بتائیں گے کہ عورت مرد کو جنرلی چند کیسز ہو سکتے ہیں جہاں پر فوجی عورت مل گئی ہو اور بیچارہ جو ہے کوئی کمزور مرد ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، کوئی فوج سے ریلیٹڈ عورت ہو اور کوئی کراٹے ماسٹر اگر عورت ہو، غلطی سے بعد میں پتہ چلے کہ کراٹے سیکھ کر تھی تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جنرل دیکھا گیا ہے کہ عورت مرد کو ڈائریکٹ نہیں مار سکتی۔ غصے کے حالات میں عورت اگر مارے گی بھی تو الٹا، چونکہ وہ کمزور ہے، مخلوق ہے، تو اسلام میں عورت کو مارنے کی اجازت دینا گویا کہ فطرت کے خلاف بات کرنے کی بات ہے۔ ایک عورت کو مارنے نہیں آ رہا، اس کو کہہ رہے کہ تم مارو یا تو تم مارو۔ عورت حاکم کے پاس جا سکتی ہے، عورت قاضی کے پاس جا سکتی ہے۔ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی خواتین آتی تھی اور آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت کو دور کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ نکلا کہ یہاں پر شوہر عورت کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا سوال اٹھ رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھے گا پھر، کیا عورت دوسروں سے مارنے لگا سکتی ہے کیا؟ پہلے ایکول کر دیں گے ہم تاکہ اس ٹاپک کی گریوٹی پہلے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر صرف عورتوں کو مارنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کانٹیکس سمجھ دو، عورت بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو وقت کی حکومت کو اپروچ کر کے وہ پراپر طریقہ اپنا سکتی تاکہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کرے۔ بالکل اسی طریقے سے مرد کو بھی یہ اختیار ہے کہ اگر اس پر عورت کی طرف سے کچھ ظلم ہو رہا ہو تو اپنے ظلم کا ڈیفنس لینے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ آدمی یہ کہے گا تب تو پھر مردوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ جا کر حاکموں کے ذریعے سے عورت کو مار کھلائے یا پولیس کے پاس جائے مار کھلائے۔ یہاں پر عورت کو مار سکنے کی بات کیوں آ گئی؟ ڈائریکٹ مرد کو کیوں ایسا جو ہے کہہ دیا گیا؟ تو پہلی بات تو میں نے بتایا، چونکہ عورت ڈائریکٹ مرد کو مارنے کے جنرلی یہ حالات ذرا امکان نظر نہیں آتے کیونکہ کمزور مخلوق ہے، لیکن مرد اپنی عزت کو باہر لے جا کر سالو کرنے کے بجائے اگر گھر میں سالو کر لیتا ہے تو اس میں عورت کی عزت بچ جائے گی۔ ویری گڈ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ کیا لیول پہ مارنے کے لیے جو بات آئی ہے، مارنے میں بھی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ بھینس کو آپ ڈنڈے سے مار رہے ہیں، بکری کو آپ چھڑی سے مار رہے ہیں، یا آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پگلی، چل پگلی، اب آپ کہتے ہیں تم نے تو مار دیا۔ تو مارنے میں بھی فرق ہوتا ہے، مارنے میں فرق ہوتا ہے۔ عربی میں جو ورڈ آیا ضربہ، وہ اتنا واسٹ میننگ میں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گے کہ میں نے تمہیں جو ہے اشارے میں مار دیا، میں نے تمہیں اخلاق سے مار دیا، اگر ایک آدمی مارنے کا ورڈ اگر غور کرے تو پہلے تو مارنے کا جو ورڈ ہے یہ خود بہت ہی واسٹ میننگ میں ہے۔ کب مارنا؟ کیا صرف نمک کم ہو جائے تو مار دیں گے؟ حرام ہے۔
गुनाह है। क्या इस वजह से कि मर्द ने कुछ काम कहा था औरत कर नहीं सकी, मान इसलिए लीजिए मार देंगे। कमिटमेंट, तो मार देंगे, ऐसी भी कोई सही नहीं गुंजाइश नहीं। क्या ये पहला मरहला है जो फौरन औरत को मार दिया जाएगा? ऐसी बात भी नहीं है। इसी आयत में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलगैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, नुशूज़ का वर्ड है वो औरतें जिनसे तुम बहुत ही गंभीर नाफरमानियां महसूस करते हो। गंभीर नाफरमानी क्या है? बड़े बड़े नाफरमानी, छोटे मोटे नाफरमानियों की बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे मर्द कहता है कि फला आदमी को मेरे बेड पर न मत बिठाओ, वो आदमी से मैं नफरत करता हूँ, जब मैं गायबाना में रहता हूँ तो तुम वो मर्दों को घर पे क्यों बुलाती हो, जिनसे शक पैदा होता है। और वो शक की वजह से क्या होता है, बाद में तलाक तो नौबत आती है, तलाक के बाद क्या होता है, बच्चे बेघर हो जाते हैं। यानी एक बहुत लंबा सिलसिला जो आज यूरोप और अमेरिका में एक लंबा सिलसिला का फैमिली सिस्टम बिल्कुल तबाह है, क्योंकि वहां पर किसी घर में किसी एक को बड़ा नहीं बनाया गया। जिस एरिया में, जिस समाज में कोई अमीर नहीं होता, जहां पर कोई लीडर नहीं होता, तो वो एरिया क्या होता है, दरहम बरहम हो जाता है। अब दोनों में से किसी एक को तो लीडर बनाना चाहिए। तो इस्लाम क्या करता है, ऑनर्स कम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस्लाम ये कहता है ठीक है, मर्द को लीडर बना दिया गया और औरत से फाइनेंशियल जिम्मेदारी हटा ली गई। तो कहा ठीक है तुम लीडर हो घर में, क्योंकि तुमको अल्लाह ने ताकत दी है, तुम ताकत के जरिए से घर के अंदर, याद रखो तुम इस बुनियाद पर तुमको खव्वाम बनाया जा रहा है क्योंकि तुमको खर्चा करना है। औरत इस्लाम में खर्चा करने की जिम्मेदार नहीं है, इस्लाम में मर्द खर्चा करने का जिम्मेदार है। जबकि दुनिया में हम देखते हैं औरत भी कमाना जरूरी है, मर्द भी कमाना जरूरी है, लेकिन इस्लामी एतबार से औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई औरत इस्लाम के हुदूद में रहकर कमा लेती है और शौहर को देती है, बच्चों देती है, तो उसका एहसान समझा जाएगा। औरत के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऑनर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो मर्द को घर के अंदर लीडर बना दिया गया। अब ये लीडर जो बनाया गया है, अब यहाँ पर मर्द से क्या कहा जा रहा है, देखिए अगर ये लीडर है, पैसा लगा रहा है, औरत को पैसा दे रहा है और उसके बदले में इस्लाम ये नहीं कह रहा कि तुम उससे सर्विस लो, तुमने शादी की, तुम्हारी जिम्मेदारी है बस उसके ऊपर खर्चा करना है। अब उसके बदले में औरत जो है खर्चा लेती है, सब कुछ करती है, शौहर से कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रखती है। एड्स के जो खतरात है, एक औरत अगर दो मर्दों से कांटेक्ट रखती है तो ऐसे वक्त पर हाई चांसेस बढ़ जाते हैं एसटीडीज बीमारियों के, यानी औरत की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हाँ, तो अगर औरत ताल्लुकात रखती है एक वक्त पर दो मर्दों से, अगर वो किसी भी खास तौर से अगर वो जिनसी ताल्लुकात रखती है, तब तो ना सिर्फ एक नहीं बल्कि कई खानदान तबाह हो रहे हैं यहाँ पर, बेशक आने वाले कई बच्चों को बीमारी लग जा सकती है। तो एक तो ये है पूरा माशरा, पूरा सोसाइटी, और कल के कौन किसका बच्चा है समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आज यूरोप के अंदर यूके की गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट ये है 2008 में कि हर 4 में से एक को पता नहीं कि उसका असली बाप कौन है। बच्चे डिप्रेस पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद जब बड़े हो रहे हैं तो उन डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई फैमिली निजाम नहीं, कोई फैमिली सिस्टम नहीं। अभी एक बुक आई है द डेथ ऑफ वेस्ट, उस किताब का नाम है। उस किताब ने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया कि मगरिब की मौत, द डेथ ऑफ वेस्ट। तो मगरिब की मौत लिखने वाले मगरिब का एक ओरिएंटलिस्ट है, वो कह रहा है कि यूरोप की मौत। उसके अंदर उसने बताया कि आज से 50 साल पहले यूरोप में जो आबादी थी, आज भी उतनी आबादी, अच्छा, लेकिन मुसलमानों की आबादी 3 और 4 गुना बढ़ चुकी। यानी मतलब है जहां पर जिना ज्यादा हो जाता है, जहां पर फैमिली सिस्टम तबाह होता है, जहां पर कोई एक लीडर नहीं होता है, घर का एक सिस्टम नहीं होता है, तो ऐसे वक्त पर वहां पर तबाही के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो इस्लाम इन सब चीजों के बारे में इस्लाम रोक लगाता है, क्योंकि ये इस्लाम किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ। अल्लाह को मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, ऐसा अगर करेंगे तो क्या होने वाला है, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, वो गैब का जानने वाला। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या जिसने पैदा किया क्या वो नहीं जानता कि मखलूक को क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कुरान मजीद में यहाँ पर जो मारने का जो वर्ड आया है वो तरबियत की मार है, पनिशमेंट की मार नहीं है। पहली बात तो पनिशमेंट की मार में और तरबियत की मार में फ़र्क होता है। पनिशमेंट की मार कैसा था, मौका मिलते ही मार दिए, चेहरे पे मार दे रहे, हराम है चेहरे पे मारना, क्योंकि चेहरे पर आंख होती है। जानवर को भी नहीं मार, जानवर को भी चेहरे पे नहीं मार सकते, हराम है चेहरे पे मारना, चेहरे पे मारना हराम है। अगर कोई मर्द अगर किसी औरत को चेहरे पे मार दे, हराम है।
ایک مرتبہ ایک صحابی نے غلطی سے جو کیپٹیو آف وار جن کو ہم لونڈی کہتے ہیں اس زمانے میں، ایک صحابی نے لونڈی کو چہرے پر مار دیا، ان کو گناہ کا احساس ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانور کو بھی چہرے پر نہیں مار سکتے، مارنے کی بھی اجازت ہے تو کیا کرے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، ایسا مت مارو کہ جس کی وجہ سے اس کا خون نکل جائے، یا اگر آپ مارتے ہیں جی تو جسم کے اوپر وہاں پر اگر انگلی کے نشان پڑ کے خون کے جیسا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ زخم ہو رہا ہے یا تکلیف، جس کو کہتے ہیں ضربا غیر مبرح، ایسا مار جو زخم لائے، ویسا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے، کہہ رہے کہ بھئی اس کا طریقہ اگر یہ ایسا حاصل ہونا ہے تو اب فقہا غور کر رہے ہیں، ایسا مارنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے ماریں گے، کیونکہ رائٹ ہینڈ سے ماریں گے تو پھر وہ زخم آنے کا چانس ہے، کیونکہ اب قرآن مجید میں ہے کہ مارو، لیکن ماریں گے تو اس میں زخم نہیں آنا چاہیے۔ ایسی قید لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے آدمی سوچا مارو تو کیسے مارو، تو اب لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ سے بھی اگر میں ماروں گا زخم آ گیا، اب یہ مار کہاں رہی ہے آخری میں، اتنے حدود اتنے قید ہے، یہ مارنی ہے تو ایگزام ہو گیا الٹا بیچارے مرد کے۔ لیکن عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کئی بار جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کو ایک ہوا دی جا رہی ہے، اس سے یہ کہیں نہ کہیں ثابت ہوتا ہے یا سامنے آتا ہے کہ لوگ جب اپنے گھر میں بیوی کو مارتے ہیں یا پیٹتے ہیں کسی غصے میں کسی وجہ سے، تو عموماً وہ چہرے پہ مار دیتے ہیں، اس کا مطلب وہ غلط کر رہے ہیں۔ جانور کو بھی مارنا جائز نہیں، انسان تو انسان، مرد تو مرد ہے، عورت تو خیر اور بھی کمزور مخلوق ہے۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حالات آج کے سلگتے مسائل پر اٹھائیں گے آواز، بڑے دانشوروں کے ساتھ ہر اتوار رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ وہ تو پھول ہے، اس کو تو مارنے نہیں چاہیے، کیونکہ چہرے پر کیا ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، جو چھوٹے بچے کو ہم اٹھا کے چہرے پہ مار دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں، غبی اور بیوقوف نکلتے ہیں، جو رگے ہیں سروں پہ مار دیتے ہیں، یہ سب پریشس ایریا ہے، اگر مارنا بھی ہے ہاتھ پہ مارا جاتا ہے، اور پھر مارنے کے کتنے آداب اور قاعدے، اور وہ بھی آخری میں کیا کہا جا رہا، دیکھیں واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے تم بڑے بڑے نافرمانیاں دیکھتے ہو اپنے بیویوں میں سے۔ نافرمانی مطلب مرد کہہ رہا ہے کہ فلاں مرد کو تم میرے بیڈ پہ، ایک مثال دے رہے ہیں، یہ نمک کی مثال نہیں ہے میں دے رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی تو میں کی بات نہیں ہے، عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے، مرد کو فریڈم آف ایکسپریشن گھر میں بھی رہے گا، عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کوئی اوپینین رکھنا ہے دلیل کی بنیاد پر تو رکھ سکتی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ ایسے بڑے بڑے قسم کے نافرمانیوں میں پہلے کیا مارنے کے لیے کہا جا رہا، نہیں، پہلے کہہ رہے فَاعِذُوهُنَّ۔ بعض اوقات کیا ہے، کسی عورت میں اگر دوسرے مردوں سے بات کرنے کی اور ناجائز تعلقات رکھنے کی یا اسی طریقے سے غلط ایسے کام جس کی وجہ سے شوہر ناپسند کرتا ہے، اس کی غیرت اندر سے آتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عورت مجھے ستا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، تو ایسے وقت پر مارو نہیں کہا جا رہا، پہلے کیا کرو، کیونکہ ایسے عورتوں کو بھی تربیت کی ضرورت، ہو سکتا ہے کہ یہی عورت عادت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسا کر رہی ہوگی، بے شک، تو اس کو موقع دیا جائے، کیا کرنا چاہے، فَاعِذُوهُنَّ، پہلا کام کیا کرو، نصیحت کرو، کہہ رہے، اگر پھر بھی نہیں سدھرتی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک ہی بیڈ پہ رہتے ہیں، خالی ایک بیڈ میں دونوں کے سونے میں ذرا ڈفرنس ہو جائے گا، اچھا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد کا چہرہ ادھر ہے، عورت کا چہرہ ادھر ہے، منہ موڑ لیں، منہ موڑ لے تھوڑی دیر کے بیوی کی لیے، طرف سے، لیکن مضاجعی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ سونے کی جگہ تھوڑی سی الگ کر رہے ہیں، روم الگ نہیں کر رہے، سونے کی ایک ہی جگہ، روم میں
ایک ہی بیڈ پہ دونوں سو رہے تھے، اب دونوں کے بیڈ الگ ہو گئے، ایک کارنر میں ہو گئے۔ اب اگر یعنی عورت، اب مزاج یہ ہے کہ اور معنی اگر دیں تو اور ذرا اگر عورت نہیں سدھر رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو گھر میں رکھتے، گھر سے نکالنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، جی گھر میں رکھنا ضروری۔ اتنی نافرمانی کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہی، دنیا کے بہت بڑی لوگ بات تو اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے اس کے کہنے کے باوجود بھی ناجائز تعلقات کسی مرد سے رکھ رہی ہے تو نصیحت تو چھوڑو شروع ہو اور جاتے الگ بیٹھ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ مار مار کرنا بلکہ قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، کون سے ٹاپک پہ کہہ رہا ہے، کانٹیکس نہیں دیکھتے، آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنے کی وجہ سے غلط فہم۔ میں نے کہا نا جتنے اعتراضات قرآن مجید پر آتے ہیں اس کا کانٹیکس نہیں سمجھتے لوگ، کیوں، کیا ہے اس کا ریزن شیخ کیا صاحب ہے۔ آپ کی بات روک رہا ہوں بیچ میں، کیوں لوگوں میں کیا جانکاری نہیں ہے، نالج نہیں ہے؟ جب اتنی سب چیزیں قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن میں، کیوں لوگ اس کو، مسلمان خاص طور سے، کیوں عمل میں نہیں لا رہے ہیں؟ مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے، پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے دونوں آؤٹ آف کانٹیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ حق کے قریب آئے، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ انسان کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتے اس پہ سر میں درد آ جائے گا، لیکن وہ گھنٹوں گھنٹے اگر وہ فحاشی والی فلمیں دیکھے گا اس کو سر میں درد نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر شیطان اس کا سر دباتے رہتا ہے، آرام دیتے رہتا ہے، پوری طرح سے مالش، تو آرام سے وہ بیٹھ، کیونکہ میرا آدمی تیار ہو رہا ہے، یہ عبد الشیطان ہے، شیطان کا بندہ تیار ہو رہا ہے، اور یہاں پر عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو شیطان وہاں پر آ کر اس کو کچھ نہ کچھ سر میں درد یا کوئی کام نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو مسلمان غیر مسلم نہیں، انسان ہمیشہ سے غلط راستے پر جانے کے لیے جلدی تیار ہوتا ہے کیونکہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نیت اچھی کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ ہدایت دیتی ہے کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی اندر تقوی والی کیفیت لانا پڑے گا، یعنی کہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے پڑے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو صحیح طور پر اس سے فائدہ دے گا، فیض پہنچے گا انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو نصیحت کرو، اس کے بیڈ اور بستر الگ کرو، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی کہ اب تم ان کو مارو۔ اب یہ مارو کا جو ورڈ آیا ہے، پہلے تو مار کا معنی کلیئر ہونا ضروری ہے، چہرے پہ نہیں مار سکتے، زور سے نہیں مار سکتے، تکلیف دہ مار نہیں مار سکتے، زخم والی مار نہیں مار سکتے، ارے اتنے زیادہ قاعدے ہیں اس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کلیئر کر دیا ایسی مار مت مارو، تمہارے پاس جو عورتیں ہیں تمہارے ذمہ داری میں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا تو ان کو تم مت مارو، کیونکہ مارنے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے تاکہ عورت کی عزت ایک مرتبہ باہر نکل جائے تو اس عورت سے کوئی دوسرا شادی نہیں کرتا، نتیجے میں وہ عورت پھر زندگی بھر کمانا اس کے لیے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، تاکہ عورت کی عزت کی حفاظت ہو، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کتنے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، عورت جاب کرنے جاتی ہے تو جاب سیلری سے زیادہ اس کو ہراسمنٹ مل رہا ہے، فزیکل ہیرسمنٹ ہے، اور ریپ کے کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر 20 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ، تصور کریں اگر ایک دن میں ایک ریپ ہو رہا بولے تو بھی ڈرنے کی بات ہے، لیکن NCB نیشنل کرائم بیورو آف وکٹم جو ہندوستان کا ایک آفیشل ادارہ، اس کے اندر بتایا گیا ہر 20 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ ہندوستان میں، ہراسمنٹ کا واقعہ ہو رہا ہے، تو ایک دن میں کتنے ریپ ہو جا رہے ہیں پورے انڈیا کے اندر، ایک ریپ ہو رہا ہے تو بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کے پاس اتنا اتیاچار کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ عورت جب اکیلی جاتی ہے کمانے جاتی ہے تو یہ سب چیزوں سے بچا کر اسلام نے ایک سسٹم دیا، اور وہاں پر حکمت یہ ہے کہ گھر کے معاملے گھر کے اندر ہی سیٹل ہو جائیں، اور عورت کے اندر سے جو بری عادت ہے دوسرے مردوں سے جا کے بات کرنے کی اور تعلقات بنانے کی، اس پہ ایک روک لگانے کے لیے ایک بڑی بیماری کو، جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر یہ انگلی نہ کاٹی جائے تو پورا جسم آپ کا سڑ جائے گا، تو آپ بولیں گے یہ ڈاکٹر تو ٹیررسٹ معلوم ہوتا ہے، ہم تو یہ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے انگلی بچانے کے لیے، کہہ رہا ہے کہ انگلی کاٹ دو، انگلی کون کاٹتا ہے، ڈاکو کاٹتا ہے، انگلی کون کاٹتا ہے، چور کاٹتا ہے، یہ ڈاکٹر تو چور ہے، یہ ڈاکٹر تو ہم بولیں گے آؤٹ آف کانٹیکس، بیچارے ڈاکٹر کو آپ بدنام کر، ڈاکٹر کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر کوئی کہے یہ تو ٹیررسٹ ہے، ہم کہیں گے نہیں، یہ چاقو ہمیشہ ٹیررزم کے لیے نہیں اٹھائی جاتی، علاج کے لیے بھی اٹھائی جاتی ہے، آپریشن کے لیے بھی اٹھائی جاتی ہے، ہم کہیں گے ذرا کانٹیکس میں پڑھ لیا کرو، اگر ایک سوسائٹی کے لیے جیسے ڈاکٹر مریض کو اچھا کرنے کے لیے آپریشن کرتا ہے، تو اگر شوہر اسلام کے دائرے میں رہ کر سوسائٹی کا علاج کرتا ہے، اپنے بیوی کا علاج کرتا ہے، تو ہم اس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، بالکل، تو یہ پوری طریقے سے کانٹیکس میں اگر دیکھیں
لیکن اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کو مارنے. ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی جا کر حاکم کو کہہ دے تو حاکم مرد کو بیوی سے زیادہ مار دے گا, کیونکہ اگر وہ مان لیجیے ستا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کرنے کی اجازت دی گئی. ڈومیسٹک وائلنس کر کے تو دیکھو پھر اسلامی اعتبار سے جو تعزیرات کا جو باب ہے, وقت کا قاضی اتنا اس کو مارے گا کہ وہ مرد کے مار تو بہت رول والے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں پنشمنٹ کی مار تو کیسے, بالکل پنشمنٹ کی مار بالکل الگ ہے, بہت خطرناک. اگر کوئی عورت شکایت کر دے آج تو پنشمنٹ کی مار ملے گی, جبکہ مرد مار رہا ہے تربیت والی مار. تربیت والی مار میں اور پنشمنٹ والی مار میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے اور وہ جا کے قاضی کے پاس یا عدالت میں اس کے خلاف کیس کرتی ہے یا شکایت کرتی ہے تو اس کو پنشمنٹ ملے گی. اس سے پہلے آپ نے یہ سب تمام چیزیں ہمیں بتائیں, اسی سے ایک میرا سوال نکل کر آیا کہ ایک بچہ جو 10 سال کی عمر کا ہے جس پر نماز فرض ہو گئی ہے, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, ان حالات میں اسے مارنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں نماز فرض نہیں ہوئی, نماز تو فرض بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے. بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ جب مونچھ نکل آئے, بغل میں بال نکل آتے ہیں, یا اگر یہ سب علامتیں جو بلوغت کی بتائی گئی ہے, اسی طرح لڑکیوں کے لیے پیریڈ کا آنا, بچے کے لیے پیوبرٹی کا ایج کا ہونا, منی کا آنا, یہ سب جو بتائے ہیں تفصیلات, اگر ان کے سے ساری ظاہری علامتیں اس کو کہتے ہیں, اگر ظاہری طور پہ علامتیں نہیں ہوتی ہے, بچہ اگر 15 سال پار کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے کہ نماز فرض ہوتی ہے. تو نماز فرض کا ٹاپک الگ ہے, لیکن نماز فرض ہونے سے پہلے تربیت ہونی ضروری ہے. بغیر تربیت کے چونکہ آدمی کام نہیں کر پاتا. حدیث شریف میں جو ورڈ آیا ہے کہ 7 سال کا بچہ اگر ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. جب بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے, اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو مارو جو کہا گیا. یہاں پر بھی پنشمنٹ والی مار نہیں, تربیت والی مار. تربیت والی مار. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ابھی اس پر فرض ہی نہیں ہوئی, فرض تو بعد میں ہوگی, لیکن ابھی سے تربیت دیو کہا جا رہا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بچوں کو مارنا حرام ہے. اچھا, مار نہیں سکتے آپ. مارنے کی اجازت صرف پرٹیکولر چیزوں میں دی گئی, جیسے نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے, ایک آدمی مقصد کو چھوڑ کر دوسرے کام پہ لگا ہوا ہے. جیسے ٹریفک پولیس والا شہر کے درمیان کی سڑک میں اس کو چورسے پر ٹھہرا گیا ہے, اور وہاں پر بڑے بڑے کار آ کر ٹکرا جا رہے ہیں, اور وہ کونے میں بیٹھ کر چائے پینے میں بزی ہو جائے, تو لوگ بولیں گے کہ بھئی تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یہ چائے پینے میں بزی ہو رہے, یہاں پر لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, یعنی کہ ٹریفک پولیس والے نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا. تو ایک مسلمان, ایک انسان کا مقصد کیا ہے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی پہچان کرے, اس کی عبادت کرے, اور اپنا ماتھا سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. بے شک. اور اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہم کو, لیکن ایک بچے کو وہ مقصد کے لیے تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تربیت والی مار ہے, لیکن اس کو اتنا ڈنڈے سے مار رہے ہیں, بعض ماں باپ جو سر پہ مار دیتے ہیں, بعض ماں باپ گھوسے مار دیتے ہیں, بچے کو نفرت آ جاتی. بے شک. اب بچے کو صرف مارنے کے لیے نہیں کہا گیا, بچے کو تربیت کا وڈا ہے. تربیت کے اندر بچے کو نصیحت کرنا, پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دینا, بچپن سے گریجولی آپ اس کو بتائیں گے اللہ کون ہے, رسول کا مرتبہ کیا ہے. لقمان علیہ السلام نے ذہنی پروگرامنگ کی, فکری پروگرامنگ, صرف فزیکل پروگرامنگ کی ضرورت کافی نہیں ہے. مثال طور پہ آپ جا کے اس کو نماز پڑھا دیتے ہیں, لیکن اس کے دماغ میں ڈالا جائے کہ میرے بچے تم اگر کچھ بھی اچھا کام کرو گے, برا کام کرو گے, آسمانوں میں, زمین میں یا پہاڑ میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے, اور وہ لا کر قیامت میں سامنے رکھ دے سکتے. تو لہذا میری نظروں سے بچ کر, ماں کی نظروں سے بچ کر تم کوئی کرائم کرو گے, برا کرو گے, تو اوپر والا تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو بچے کو پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ تم ہماری وجہ سے مت کرو, اوپر والے کی وجہ سے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تربیت میں سب چیزیں پروگرامنگ ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو تربیت والی مار میں کہا تھا پنشمنٹ نہیں ہونا ہے, زخم نہیں آنا ہے, چہرے پر نہیں مارا جا سکتا, اس کو گھوسے نہیں مارا جا سکتا, اس کو کٹ نہیں بنا سکتا کہ باکسنگ کی کٹ بنا دے آپ. پنشمنٹ والی مار دے کہ بچے کو جو ہے احساس ہونے لگے کہ میری بازار میں عزت چلے گی. 4-10 لوگوں کے سامنے اس کو مار کے اس کو ذلیل کرو نہیں کہا جا رہا ہے. تربیت والی مار کے اندر سب کے سامنے مار رہے ہیں اس کو آپ, لوگ اتنا جم کے مارتے ہیں کہ بچے بہرے ہو جاتے ہیں, کوئی اندھا ہو جا رہا ہے, اس کے رگ دب جا رہے ہیں. یہ سب چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, تو اس لیے کانٹیکس میں سمجھنی کوئی. تربیت والی مار میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ استاذ کا مار پھولوں کا ہار, ماں باپ کا مار پھولوں کا ہار. بعد میں یہی بچہ, کیونکہ عادت اولڈ ہیبٹ ڈائی ہارٹ کہتے ہیں, پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں, بھولی جاتی ہیں. تو آدمی عادتاً کچھ برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر اس کو ماں باپ بچپن سے بتائیں گے طہارت کیسے لینا ہے, ٹوائلٹ کرنے کے ایٹیکیٹس سکھائیں گے, تو بچہ جو ہے, ورنہ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں
کہ بڑے ہو جاتے لیکن ٹوائلٹ کرنے نہیں آتا، پانی شیخ پینے صاحب نہیں آتا. اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے آگے بڑھنے کی. تو ناظرین بہت ہی تفصیل کے ساتھ شیخ صاحب نے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہ بتایا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو کس حد تک مار سکتا ہے، ایک بچے کو ماں باپ تعلیمی طور پہ مار رہے ہیں یا پنشمنٹ کے طور پہ مار رہے ہیں. اس بات کو لے کر تمام جتنے بھی خیالات، جتنے بھی غلط خیالات لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ سب صاف ہو گئے ہیں. اور اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہوئے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما